مردانگی کہاں ہے؟ مالک کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں جو ہماری بات کہیں اور جم جائیں، ہم اپنے رسولوں کے ساتھ ہیں، ہم مومنین کے ساتھ ہیں۔ یہ روش پیدا کیجیے، دنیا کے اندر غریب اور پردیسی بن جائیے۔ لڑائی جھگڑے کو نہیں کہتا، ہمدردی ہو دنیا والوں سے، آگ کی طرف جا رہے ہیں، ان کو آگ سے بچانے کی کوشش کرنا ہے، لیکن وہ تعلقات، وہ محبت اور دوستی کے انداز، وہ شرمندگی کی بات میں کہو دوست سے کہیں برا نہ مان جائے۔ لوگ بہت اچھا سمجھتے ہیں اگر توحید کی بات اور شرک کا ذکر چھوڑو گے تو مشکل پیدا ہو جائے گی، یہ نامردی ہے۔ اس نامردی کو نکال کر پھر اللہ اپنے مالک کے وقار کو پہچان کر کسی سے بلا وجہ حق کے خلاف کوئی بات نہیں کہنا، لیکن اللہ کی بندگی میں یہ جرأت عزت نفس تو ہونا چاہیے کہ بڑا سا بڑا رشتے دنیا کو اللہ کے راستے سے ہٹایا ہے، اللہ کی بات کا انکار کیا ہے، صاف اعلان کر دو کہ میں اس کا بندہ نہیں، اپنے مالک کا بندہ ہوں۔ یہ ایک بات ہے انتہائی سخت، یہ کڑی اور مشکل بات ہے۔ اس کی درخواست کرتا ہوں، یہ بات اسی لیے سوچ سمجھ کر اس راستے میں اس کو آنا ہے۔ بہرحال یہ بات کبھی برداشت نہیں کی ہے کسی قوم نے، لیکن اللہ کا اس سے وعدہ ہے کہ جب بھی آئے وہ، جب خیر آئے اسی انداز سے آئے گا، اس کے علاوہ کوئی انداز نہیں ہے۔ جب تک ایمان کو بالکل صاف نہ کر دیا جائے گا اور بڑے چھوٹے کا کوئی خیال، کوئی عالم اور فاضل، کوئی امام زیادہ اللہ کے راستے میں روڑا نہ اٹکا پائے گا، اس وقت کہیں میرے پیارے بھائیوں، یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، کس طرح طاغوت کی نشاندہی کر رہے ہیں، انگلی رکھ کر نام لے کر، اور ثابت کیا ہے کہ کفر بالطاغوت کے بغیر ایمان مردود ہے۔ اور یہ انداز کے اگر توحید کی دعوت دی اور معاشرے کے اندر کتنے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ ناراض ہو جائیں گے تو یہ نامردی ہے، یہ ایمان کا تقاضا پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی زیادہ اللہ اپنے مالک کے ساتھ بے وفائی ہے، اور یہ جہاد سے نظریں چرانا ہے۔ اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں آئے ہو تو بالکل کھل کے دعوت آئے، توحید کی دعوت، کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، یہ کلیہ ہاتھ میں آ گیا الحمدللہ۔ کوئی ہمارا نہیں ہے جو ہمارے مالک کی بات کو جھٹلا کے اپنے اور اپنے امیر کی بات کو آگے کرتا ہے، یا اپنے پیر کی بات کو کرتا ہے، یا کسی سیاسی لیڈر کی بات کرتا ہے، یا کسی فوجی افسر کی بات کو وہ آگے کرتا ہے اور ہمارے مالک کی بات کو پیچھے کرتا ہے، تو وہ بالکل ہمارا نہیں ہے اور ہم اس کے نہیں ہیں۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے کھاتے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کفر و شرک سے نکال کر ایمان کا راستہ، اپنی بندگی کا راستہ، توحید کا راستہ، رد شرک کا راستہ، کفر بالطاغوت کا راستہ، نجات کا راستہ، فلاح کا راستہ دکھایا ہے۔ یہ ہمارا مالک ہے جس نے ہمارے اوپر یہ رحم کیا ہے۔ اب شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ توحید کی دعوت دی جائے، رد شرک کیا جائے، تب خیر آئے گی زمین کے اوپر۔ اور یہ جو انگارے برس رہے ہیں پوری دنیا میں، جنگیں، نفرتیں، لعن طعن، نفرت تفریح، دہشت گردی، یہ شرک کی پیداوار ہے اللہ کے بندوں۔ جب تک شرک سے توبہ نہیں کرو گے، معافی نہیں مانگو گے، اللہ کے عذاب کا کوڑا رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ مالک کی رحمت روٹھی ہوئی ہے انسانوں تم سے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے ہو شرک کی وجہ سے، لہٰذا جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اسے بچنے کا کچھ ایک انتظام کرو، اور اگر تم نہیں مانتے اور نہ مانو، اللہ تم سے نبٹ لے گا۔ آخر ہم سے کیوں مطالبہ کہ ہم توحید کی بات نہ کریں، رد شرک نہ کریں؟ اور تمہارے اکابرین کے اوپر اگر چوٹ پڑتی ہے، تمہارے امیروں کے اوپر، اور تمہارے جو بانی ہیں فرقے کے، مسلک کے، چاہے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب کے عقیدے کے اندر بربادی ہے۔ جماعت اسلامی ہو یا تنظیم اسلامی ہو، سب کے عقیدے برباد ہیں، سعودی ہوں یا یہاں گلف کے، یا عربی ہوں یا اجمی ہوں، پاکستانی ہوں مولوی، یا ایرانی ہوں، یا انڈیا کے ہوں یا بنگلہ دیشی ہوں، سب اجرتی ہیں، اور دین کو انہوں نے پیشے کے طور پر اپنایا ہے۔ نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے،
اور مسلک کے اندر بند ہیں. ان کے سامنے قرآن و حدیث کی بات کی جائے تو انگلی منہ میں دیتے ہیں جیسے پہلی دفعہ یہ بات سنی ہے. اس سے پہلے کہتے ہیں ہمارے علماء نے کبھی یہ بات نہیں بتائی ہے. تمہارے علماء کیسے بتائیں گے؟ وہ دین کے نام پر کھاتے ہیں، اور نہیں بتائیے تو وہ مجرم ہیں، اور تم ان کی بات مان کر ان کے ساتھ تمہیں ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا. اور اگر پہلے کسی نے نہیں بتائی تو اب سن لی ہے نا، اب تو بات سن لی ہے نا کہ یہ بر صغیر میں اور پوری دنیا میں یہ جو دین پایا جاتا ہے، یہ نہیں مولویوں اور پیروں اور صوفیوں کا دین ہے، قرآن و حدیث کا دین نہیں ہے. قرآن و حدیث کے ماننے والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے عزت کا وعدہ کیا تھا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن جاؤ تمہارے سر بلند کیے جائیں گے عزت کے ساتھ. تو آج ان کے سر جھکتے چلے جا رہے ہیں، ہر مزار کے سامنے ان کا سر جھکتا ہے، اور کہتے ہیں سر جھکانے سے شرک کہاں سے آ جائے گا. اچھا، تمہارا سر جھکے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے، تو شرک کبھی کسی قوم نے شرک کو شرک نہیں مانا ہے. باقی جب میدان محشر میں پہنچو گے، فیصلے کے وقت جب وہ میزان قائم کی جائے گی اور وہ ترازو اور معیار قائم کیا جائے گا ایمان کے ساتھ، اس وقت تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس تباہی اور بربادی سے اپنی پناہ میں رکھے.